صحاح میں روایت ہے، سنن نسائی اور دیگر کتب میں موجود، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ ایک نورانی مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ تو آ کے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، اس کے شکرانے میں یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آج اتنا ہجوم کر کے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں ابھی آیا ہوں تو جس طرح اندر ہجوم عاشقاں ہیں، باہر بھی اسی طرح ایک میلہ لگا ہوا ہے اور ابھی لوگ آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے، اور بات ختم ہو جائے گی، اس سے آگے تو بات نہیں بڑھتی۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں انعام عطا کیا، تو فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو صحابہ کو حیرت کا جھٹکا تو لگا ہوگا، لیکن برجستہ کہا جی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم یہاں آج اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اور کوئی مقصود بیٹھنے کا نہیں ہے۔ باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ جب قسم دے چکے صحابہ اور حضور ان سے حلف لے چکے تو صحابہ کی آنکھوں میں جو سوال چمک رہے تھے، استجاب کی کیفیت تھی، اس کو حضور نے دیکھا تو کہا کہ میں تم سے ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے ہیں، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں جلوہ گر ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے جس پر رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ تو وہ صحابہ مل بیٹھ کر اللہ جل شانہ کی اس نعمت پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں جو حضور کی صورت میں انہیں نصیب ہوا۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں عطا کیا گیا انعام اس کے شکرانے کی بات ہے، تو ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح و تقدیس کے ترانے پڑھتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ حضور کی صورت میں جو اللہ کا انعام ہوا اس کا شکرانہ ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ ہم خود کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ کہ جسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، دیکھیے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جلتی آگ کو، بہتے پانیوں کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔
اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہے، پتھر کی مورتیوں، مٹی کے مادوؤں، لکڑی کے اوثان اور خود تراشیدہ اصنام کے سامنے یہ اپنے پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اجرام فلکیہ کو معبود سمجھتا ہے، نباتات، بہائم، چوپائے، وحوش و طیور اس کے معبود بنے بیٹھے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ پوری کائنات تو میرے لیے پیدا کی گئی ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے، اور میں کس کی تلاش میں نکلا ہوں؟ یہ تو میرے حضور تشریف لائے تو انہوں نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، تیری خدمت کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ درخت تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے اور تیرے ایندھن کے کام کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور دیگر غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تیرے معبود نہیں ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جب میں نہیں تو ہی کہہ دے تو میں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور وہ بھاگتا ہوا قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہونے کے باوجود کلمے میرے حضور کے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم دوئے تو کجا بہرے تماشا می ربی، دنیا تو تیرے گرد گھوم رہی ہے، تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اب انسان کو سمجھ آئی اور اب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ جو پتھر کی مورتیوں کو، تراشیدہ اصنام کو، اوثان اور مادوؤں کو اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خود آٹا گوندھ کر کے ایک معبود تیار کرتا ہے، پھر دھوپ میں خشک کر کے اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور پوجا پاٹ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بھوک جب تنگ کرتی ہے اور کھانے کے لیے کچھ اور میسر نہیں ہوتا تو وہ جس کو خدا بنا چکا ہے اسے ہی توڑتا ہے، پانی ڈال کے گوندتا ہے، پھر اس کی روٹی پکاتا ہے اور کھاتے ہوئے کہتا ہے میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ یہ بے بس اور مجبور اور یہ گونگے انسان کے معبود بنے بیٹھے تھے، تو حضور نے جب آ کے شعور اور زندگی کے اجالے بخشے تو انسان کو اب پتہ چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے سمجھ آئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے پتا چلا کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ ملاقات اپنے آپ سے تب ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز نصیب ہوتی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو اس کو خود سے ملاقات ہوتی ہی تب ہے جب حضور کی دہلیز پہ آتا ہے۔
اب یہ اپنی ذات کے شعور سے مالا مال ہوتا ہے، خود ہی کا تعقل پاتا ہے اور اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دہلیز نہ ملی ہوتی تو یہ آج بھی اندھیرے میں ہوتا۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، بھاری اور بھرکم ڈگری دیکھیے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھ رہا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، اس کو اپنا سب کچھ مان بیٹھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں، اس کی طبیعت میں کوئی جو ہے وہ پاکیزگی اور عفت نہیں ہے، اور اس کو وہ عفونت جو اس بدبودار مادہ سیال سے پھوٹتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب میں، آپ جانتے ہیں، ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ آگے سے لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت، میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے ہیں اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں تھا جو نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام جانتا ہو، وہ دوسری تیسری کلاس کا ایک طالب علم تھا جو پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کر رہا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 8 سال کے بچے کو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ، لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا پلایا تھا، لہذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ تو زندگی کی روشنیاں اگر ملے گی تو اسی چوکھٹ سے ملیں گی۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے، اور میری ساری گفتگو کا اس کو خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا شعری ذوق جو ہے وہ آج کل بہت بہت عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ ہماری محافل نعت میں اس کا رنگ دیکھا جا سکتا ہے کہ بٹن تاں کر دیتے، ٹھاں کر دیتے، نکی جئی ہاں کر دے، اور اس کے اوپر ہم واہ واہ کے ڈونگرے برسا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سنیے اس شعر کا حسن دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اذا بشر احدهم بالانثى، جب کسی کو یہ بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا، رنگ بدل جاتا، منہ سیاہ پڑ جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اور اگر وہ اس پہ آمادہ ہوتا ہے تو معاشرے میں سر اٹھا کے چلتا ہے، ورنہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل شمار نہیں ہوتا کہ اس نے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کیا۔ بعض قبائل میں 100% مروج تھا اور بعض میں جزوی طور پہ۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے کتنا ظالمانہ سماج ہوگا جو اس جرم پر باپ کو داد دیتا ہے، اس کی تحسین کرتا ہے کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی، اور اس بچی کو جس کو زندہ درگور کیا گیا، نہ اس کی کوئی FIR کٹی، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے افسوس کیا، نہ کسی نے اس امر کبھی کی مذمت کی، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ انسانی حقوق کی کسی تنظیم نے اس پہ واویلا مچایا۔ وہ ریت میں دب گئی، اس کے آنسو بھی دب گئے، اس کے ننھے جڑے ہوئے ہاتھ بھی ساتھ ہی دب گئے، اور معاشرہ خوش ہے کہ ہم نے اس خاتون سے، اس بچی سے جان چھڑا لی، اور کوئی اس کی حمایت میں اٹھنے والا نہیں تھا۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے جو آپ نے بھی سنی اور میرے تک بھی پہنچی، عربی متن کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگی،
اور لوگ اس کو کلمہ تحسین سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں اس ظالمانہ سماج میں یہ کلمہ جہاد تھا. جب بیٹی زندہ درگور کی جاتی تھی اور باپ اس پہ فخر کرتا تھا، میرے حضور نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف علم بغاوت جو ہے وہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف کلمہ جہاد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلند فرمایا ہے. اللہ اکبر. یہ کچھ عرصہ قبل آپ نے بھی دیکھا اور میں بھی دیکھتا ہوں اور ہر سال ہی ہوتا ہے، کچھ خواتین ہاتھوں میں کتبے اٹھائے اور مارچ کرتی ہیں اور ان کتبوں کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، مشرقی تہذیب کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. اور میں ان سے کہا پچھلے سال، میں نے کہا کہ تم بھول گئی ہو، تمہیں تو جینے کا دنیا حق نہیں دیتی تھی، تمہیں تو جینے کا حق میلاد والے رسول نے دیا ہے. تمہیں تو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا تھا، تمہیں زندگی کی بھیک ملی ہے تو اس چوکھٹ سے ملی ہے. تمہیں تو گھر کے گوشوں میں بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا چاہیے کہ جن کے صدقے سے زندگی کا اجالا نصیب ہوا ہے. اللہ اکبر. دنیا کے کتنے دانشور ہیں جنہوں نے عورت کو از قبیل جن سے انسان ماننے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم شکل تو ضرور انسان کی ہے لیکن انسان نہیں ہے. انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن انسان نہیں ہے. انسانوں کی طرح بولتی ہے، انسانوں کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، لیکن خود انسان نہیں ہے. اور مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے. اگر خدا کا قرب چاہیے تو عورت سے دور ہونا پڑے گا. عورت کی موجودگی میں خدا کی قربت نصیب نہیں ہو سکتی. جب یہ دہائی دی جا رہی ہے تو میرے حضور کی آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا گیا ہمہ جہت انقلاب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میلاد میں حضور کی صورت میں اللہ کے اس انعام کا شکرانہ ادا کرنا، یہ صرف ہمارے کندھوں پر ہی قرض نہیں ہے، یہ پوری انسانیت اس کی مقروض ہے. صرف مسلمان اس کے مقروض نہیں ہے، پوری انسانیت اس کی مقروض ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے آمنہ کے در یتیم کا، جن کے صدقے سے انسانیت کو عزت اور وقار نصیب ہوا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. قرآن نے بتایا، اس دور کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا، وہ عملاً یتیم کو دھکے دیتے تھے. اور اگر ہم اس کی ٹو میں جائیں تو وہ یتیم کو کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے، اس کو منحوس خیال کرتے تھے. اپنی اولاد کو ان کے ساتھ زیادہ مخالطت نہیں کرنے دیتے تھے کہ کہیں وہ نحوست ان میں نہ در آئے. اللہ اکبر. تو یتیم معاشرے کے اندر کس قسم پرسی کے اندر زندگی بسر کرتا تھا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا کہا، انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں. یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھایا، وقار کی مسند پہ بٹھایا. قرآن نے یتیم اور مساکین، بیوگان، اراملہ، یتامہ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے. ان کو ان کی ضرورت اور کام و دہن کی تسکین کے لیے انہیں کھانے پینے کی اشیاء دینے کی ترغیب بھی کی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر قرآن نے جو ان کے حق بیان کیے ہیں ان کو عزت دینے کے ہیں. سورہ الفجر اٹھائیے، کلا بل لا تکرمون الیتیم. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ معاشرتیں کیوں برباد ہو رہی؟ یہ سکون اور اطمینان لوگوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ یتیم کو عزت نہیں دیتے. کھانا دینا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر شادی سے دیگ بچ جائے اور وہ کسی کے منہ میں پڑ جائے، چلو آپ کسی غریب کو دے دیں پھینکنے کی بجائے. اسلام اس سے بڑھ کر بات کرتا ہے، آگے کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے تم انہیں عزت دو گے. عزت سے فاقے بھی کاٹے جا سکتے ہیں.
ذلت انسان کو مار دیتی. جس کا باپ انتقال کر گیا اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل بھی اسی طرح ہے جس طرح تمہارے بچوں کے سینے میں دل دھڑکتا ہے. لیکن یتیم کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یہ بدترین سلوک ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک ہمیں یتیم کی کفالت کی ترغیب دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے شہر میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جناب جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے، وہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں قریب تر میسر ہیں. کسی نے کہا نہیں، جو دور دیہات میں گھر ہے، چاروں طرف سبزے کی بچھی ہوئی چادر طبیعت میں ایک عجیب شگفتگی پیدا کرتی ہے، وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا جو عالی نسب سوسائٹی کے اندر گھر ہے وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا کہاں بھی ہے لیکن کشادہ ہے تو وہ گھر اچھا ہے. میرے حضور علیہ السلام کہتے ہیں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ تنکوں کا بنا ہوا گھر کیوں نہ ہو، اس میں یتیم رہتا ہو اور دوسری شرط اس کی تکریم بھی ہوتی ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہے. ہمارے دین نے تو یہاں تک کہا کہ جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، تمہیں کام پڑ جائے اس بچے سے، تم آواز مارتے ہو، آواز دیتے ہو، تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو تم نے نام رکھا اس نام سے پکارنا ہے. جی اگر ہم بیٹا کہہ کے پکار لیں تو اس میں حرج بھی کیا ہے، آخر ہمارا بیٹا ہی تو ہے. فرمایا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل دکھ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت کرنے سے روکا گیا، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کا گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں. اگر وہ ضد کر بیٹھے اور ان کا مزدور باپ، غریب باپ وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو اٹھایا اور ان کو ان کی عزت نفس دی. آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور عرب کی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں کہ جو حال غلام کا ہوتا تھا، غلام آقا کے جوتے اٹھا کے دھوپ سے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا کہ تو نے میرے جوتے میرے اذن کے بغیر چھوئے کیوں ہیں. وہ لاکھ کہتا جناب دھوپ میں خراب ہو رہے ہیں، لیکن غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ اس کو دانش مند مان لیا جائے. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. جو غلام نے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور اس کی اجازت بھی نہیں پاتا، میرے حضور معراج سے جب واپس پلٹتے ہیں تو اسی بلال کو بلا کے پوچھتے ہیں کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور غلامی کو ختم کرنے کے اتنے طریقے دیے. ایک تو حضور جو ہی تشریف لائے اور آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سویبہ نے جا کے ابو لہب کو بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. پھر اس کا ثمرہ اس کو جو ملا، ایک تو عنوان آپ علماء سے یہ سنتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ اس سمت بھی دلانا چاہتا ہوں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے میں. اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام کو آزاد کرنا تھا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور صحابہ اس ترغیب سے غلاموں کو آزاد کرتے رہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج دنیا کے اوپر جو غلامی موجود نہیں ہے، یہ کس کی تعلیمات اور کس کے طریقہ عمل کا نتیجہ ہے؟ ورنہ جس طرح انسان دنیا کی منڈی میں بکتے تھے، آپ تو دیہات کے رہنے والے ہو، منڈی مویشیاں میں جس طرح جانور کو خریدا جاتا ہے، کبھی اس کا منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں، کبھی کمر ٹٹول کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، یہی منڈیوں کے اندر انسانوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اس کی کمر پہ بوجھ ڈال کر کے اس کو چلا کے دیکھا جاتا تھا کہ اس کی بولی دی جائے، اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ہی پھٹے کے اوپر 2 حقیقی بھائی بکنے کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کی بولیاں لگتی۔ خریدنے والا ایک شرق کا رہنے والا اور ایک غرب کا رہنے والا ہوتا، پھر خرید کے جب وہ لے جا رہا ہوتا اور دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہوں، اور وہ پلٹ پلٹ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے، ذرا کوئی ترازو لاؤ نا جس پر اس درد کو ناپا جا سکے۔ ماں اور بیٹی ایک ہی پھٹے پہ کھڑی، ان کی بولیاں لگ رہی ہیں، اور پھر الگ الگ خریدار الگ الگ سمتوں میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ماں تو اپنی بیٹی کو ڈولی میں جب ڈالتی ہے، اس کی شادی کرتی ہے، تو ماں تو دل پہ اس وقت ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ صدمہ گوارا نہیں ہوتا، لیکن اس کی بیٹی کنیز بن کے، لونڈی بن کے بک کے جا رہی ہے، اور وہ بھی کنیز بن کے بک کے جا رہی ہے، دوبارہ ملاقات نہیں ہونی۔ اور اب یہ ماں بیٹی کو دیکھتی ہے اور بیٹی اپنی ماں کو دیکھتی ہے، ذرا اس درد کو تولو تو صحیح، کوئی وزن اس کا کر سکتا ہے جو درد اس ماحول میں پھیلتا ہے۔ میں زنزیبار میں گیا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے اس جزیرے میں جمع کیے جاتے تھے، اور پھر یہاں سے جہاز بھر بھر کے حسب آرڈر مختلف ممالک کو بھیجے جاتے تھے۔ اب وہاں غلام تو نہیں ہیں، لیکن وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں۔ وہاں ان جگہوں کو دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں انسان بکتا تھا، اور انسان کی یوں تذلیل ہوتی تھی، اور یوں انسان کی بے قدری تھی۔ آج انسان آزاد ہے تو وہ شکریہ ادا کرے میلاد والے رسول کا، ورنہ آج ہم بھی کسی منڈی میں، کسی بازار میں فروخت ہو رہے ہوتے۔ تو یہ صرف مسلمانوں آپ کے کندھوں پر قرض نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے کندھوں پر قرض ہے، پوری انسانیت مقروض ہے آمنہ کے لال کی۔ میں تو حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ ابھی تک کس سے نہیں نکل پائے کہ جھنڈیاں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے۔ 2 آنے کی جھنڈیاں، اور ہم اس پہ لڑ رہے ہیں، چند پیسوں کا چراغاں، اور ہم کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں پہ، عقیقوں پہ، ولیموں پہ، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور میلاد کے موقع پہ ہمیں فضول خرچی اور پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم یہاں سے نہیں نکل پائے کہ 2 پیسے کی جھنڈی لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بدن کی بوٹیوں کو اپنے وجود کے دھاگوں کے اندر پرو کے گلیوں بازاروں میں بچھا دو، محمد عربی کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت کو اوج کمال تک پہنچایا ہے تو میلاد والے رسول نے پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو عزت دی ہے، وقار دیا ہے۔ عکاس کے میلے میں 3 حقیقی بیٹوں نے اپنی ماں کو 900 دراہم کے اندر فروخت کیا، یہ تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بکتی ہی بکتی تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی ہوتا تھا۔ حقیقی ماں کو 3 بیٹوں نے 900 دراہم میں بیچا ہے۔ اور یزدگر دوم نے اپنی سکی ہمشیرہ کے ساتھ شادی رچا رکھی تھی، یہ تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ اور میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا، باپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیری جنت ہیں، اور ان کی نافرمانی کرے گا تو دوزخ کے راستے پہ چل پڑے گا۔ تو آج وہ باپ جو زندہ درگور کرتا تھا، آج وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں،
میاں کیا ہے؟ کہا میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ وہ بھائی جو کاٹ دیتا تھا بہن کو، کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج وہ ڈنکی لگا رہا ہے، آج وہ جان کو جوکھوں میں ڈال کر کے پردیس کاٹ رہا ہے، آج وہ پتھر کوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ اور تم تو سفاک تھے، تم تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تمہارے دل کے اندر بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ تو یہ صرف ایک رات حضور کا میلاد منانے سے حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی حضور کے نام لگانی ہوگی۔ میں ایک اجتماع کر لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ادا ہوا، نہیں ہوا، ساری زندگی ان کے نام کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ تو ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے نام لگانا پڑے گا۔ اور میں اور آپ تو حضور کے ساتھ محبت کا ادعا رکھتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں۔ محبت تو مشکلوں کے کلیجے بھی چیرتی ہے۔ محبوب کا حکم ہو اور ناممکن ہو تو عاشق تیشہ اٹھا کے چل پڑتا ہے پہاڑ کھودنے کے لیے بھی۔ لیکن میرے حضور نے تو کوئی مشکل کام ہمارے ذمے نہیں لگایا، جو مشکل تھا بھی اس سے بھی کہا نہیں، مشکل وجہ سے میں روک رہا ہوں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم السواک، اگر میں امت پر شاک نہ جانتا تو میری آرزو تھی کہ مسواک کو لازم قرار دیتا، ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ یہ مسواک کرتے، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا، مشقت میں پڑ جائیں گے، اس لیے حکم نہیں دیا۔ انہوں نے تو اتنا حکم بھی نہیں دیا، عاشق تو پہاڑ کھودنے کا حکم اور نہر نکالنے کا حکم دے دیتے ہیں، جو ہے وہ محب محبوب دے دیتے ہیں، اور عاشق اس کے لیے کود پڑتے ہیں میدان میں۔ ہمارے آقا نے تو وہی حکم دیا جو ہمارے لیے آسان تھا، سہل تھا، اور ہم اگر اس کو بھی نہ بجا لا سکیں تو پھر کس عاشقی کی بات کرتے ہیں، کس محبت کی کہانی ہم لیے پھر رہے ہیں اگر محبوب کے احکام کی پیروی نہ کر سکیں۔ صرف ایک نماز کا حکم قرآن و حدیث میں مختلف صیغوں سے حکایتاً اور امر کے طور پہ، ترغیب کے طور پہ 750 مرتبہ ہے۔ 750 مرتبہ قرآن و حدیث میں صرف ایک نماز کا حکم ہے، اور ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہو تو ہم دعویٰ عشق رکھتے ہیں، تو پھر کس بات کا دعویٰ عشق ہے؟ محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، محبوب کی تو منشا کو بھی عاشق اپنی جان وار کر کے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا کہ ایک مکان بن رہا تھا، اور جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی اس کا طرز تعمیر وہ تھا۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس صحابی کو مل کے کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ مسرت کا اظہار نہیں ہم دیکھ پائے، شاید پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے طرز سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، خاندانی زندگی سے لے کر معاشرت تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اگر ان کو مانا ہے تو پھر ان کی ماننی بھی پڑے گی، سر سے لے کر پاؤں تک ان کی غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گی، ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بننا پڑے گا۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا، آقا نے رخ پھیر لیا تو وہ سمجھے کہ شاید یہ اتفاقاً ہو گیا، رش میں ایسا ہو جاتا ہے، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا تھا وہ ادھر سے جا کے سلام کرتے ہیں، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور ہم سے ناراض لگ رہے ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہم سے تو ہمارا استاد، بزرگ، والد بڑا ناراض ہو جائے اور ہمیں ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں،
لیکن وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ حضور ناراض ہیں، تمہیں کو معلوم ہے کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ سبب ہو سکتا ہے، چونکہ آقا اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے، تو ناراضگی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ بیٹھ گئے، مجلس چلتی رہی۔ جب اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، وہ بھی چلا، تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، شرعاً تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ اب میں ذرا دیکھوں، آپ ذرا دیکھیں، ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا انداز زیست تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں، آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں آپ سے کہوں گا تقریریں تلذذ سمعی کے لیے نہیں سننی چاہیے۔ بڑا لطف آ گیا، مزہ آ گیا، زمین آسمان ایک ہو گئے، نوٹوں کی برسات ہو گئی، واہ واہ، کب نکلیں گے اس ماحول سے؟ ہم کب بڑے ہوں گے، کب بالغ ہوں گے؟ کیا ساری زندگی اسی نشے میں گزاریں گے اور بے عملی کی زندگی ہمارا مقدر ہوگی، یا ہمارے آقا و مولا نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا سیکھیں گے؟ ہم میلاد کی محفل میں آئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، تو پھر محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کا حکم مانا جائے، محبوب کا حکم۔ اور دوسرا اپنا ذوق، میں اپنے ذوق کی نفی نہیں کرتا، لیکن وہ حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غزوہ موتا کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کے جنگ پہ چلے جاؤ۔ جمعہ رات کا دن تھا، انہوں نے دستے تیار کیے اور روانہ کر دیے، اور تیز رفتار گھوڑا ان کے پاس تھا۔ کہا تم چلو، میں تمہارے ساتھ صبح ہی شامل ہو جاؤں گا۔ جمعہ کی نماز کے وقت حضور نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے۔ فرمایا ابن رواحہ جب میں نے کہا تھا تو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور میں نے سب کو آپ کے حکم کے مطابق بھیج دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ نہ جانے آپ کا چہرہ انور دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں، اور غزوہ موتا میں آپ کی شہادت بھی ہو گئی تھی، اس لیے میں ایک دن رک گیا کہ میں آپ کا خطبہ سنوں اور آپ کا چہرہ نور دیکھوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے، جذبہ کتنا اچھا تھا، لیکن سنو میرے حضور نے فرمایا، کہا ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر یہ سونے سے بھر جائے اور تم اس کو خیرات کر دو، ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے جو کل چلے گئے، چونکہ وہاں حضور کا حکم تھا۔ ہم اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے تو مشکل سے مشکل کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں حکم ہو وہاں ہمارا عشق جو ہے وہ اس میں تحرک ہی پیدا نہیں ہوتا، تو میاں وہ عشق ابھی ناقص ہے۔ اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور مدت کے لیے اپنے سینے میں سے تھام ابھی، یہ نغمہ بھی کچا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ ہمیں عشق کی لاج نبھانا ہوگی اور اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت میں گزارنا ہوگا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہارا طرز عزیز انداز حیات ایسا ہونا چاہیے، تمہاری وضع قطع ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔